سکون و اطمینان کے ساتھ تمام حضرات بیٹھ جائیں۔ ان قریب حضور صاحب سجادہ بخاری شریف کا آخری درس جامع اشرف کے فارغین علماء فضلاء کو عطا فرمائیں گے۔ بعدہ سلام کے بعد دعائے خاص و عام پر اس بزم کا اختتام ہوگا اور بعد نماز عشاء پھر انشاءاللہ پروگرام ہوگا، آپ اس میں شرکت فرمائیں گے۔ جو لوگ شور مچا رہے ہیں خاموش ہو جائیں، اور والنٹیئرز حضرات سے گزارش ہے کہ مہمانوں کو آنے دیں اندر۔ اب حضرت بالکل تیار ہیں، ایک بار تقریب ختم بخاری شریف کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت کے فلک شگاف صدائے دل نواز سے کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آغاز عرس مخدوم اشرف، جامع اشرف، اساتذہ جامع اشرف، طلبہ جامع اشرف، تقریب ختم بخاری شریف، جانشین مخدوم اشرف حضرت علامہ سید محمود اشرف۔ چلیے آپ لوگ بھی ساتھ میں پڑھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی امی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلی اللہ علی النبی امی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم۔ نور یزداں مدد سید و سلطان مدد، شاہ شاہاں مدد فخر رسولاں مدد، توئی سرکار دو عالم، توئی مقصود حیات، مالک کون و مکان کعبہ ایماں مدد، در گلو توق غلامی شہ اشرف دارم، یا حبیبی بطفیل شہ سمنا مدد، یا حبیبی بطفیل شہ سمنا مدد، یا حبیبی بطفیل شہ سمنا مدد۔ اب آپ لوگ سماعت کہیے، طلبہ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمرة بن القعقاع عن ابی زرعة عن ابی ہریرة
رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی، اشکابہ نے بیان فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی محمد بن فضیل نے، ان سے عمر بن القعقاع نے، ان سے ابی زرعہ نے، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلمتان، دو کلمے، حبیبتان الی الرحمن، جو محبوب ہیں رحمان کو، جو رحمان کے نزدیک محبوب ہیں یا محبوب ہے رحمان کو، خفیفتان علی اللسان، جو ادائیگی میں زبان پر آسان ہیں، بولنے میں زبان پر آسان ہیں، اور ثقیلتان فی المیزان، زبان پر بولنے میں ادائیگی میں آسان تو ہیں، ہلکے ہیں، آسان ہیں، لیکن حقیقت میں یہ وزن میں بہت بھاری ہیں، میزان عمل میں بہت وزنی ہیں یہ، یعنی ان کا اثر، ان کا نتیجہ بہت زیادہ ہے۔ بولنے میں ضرور آسان ہیں لیکن یہ میزان عمل میں بہت بھاری ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حضرات، ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کس قدر ہماری جانوں پر یہ فضل ہے، کرم ہے، ان کی شفقتیں ہیں، ان کی عنایتیں ہیں کہ آج ہمیں یہ معلوم ہو گیا آقا کی وجہ سے کہ اللہ کو کیا پسند ہے نا؟ اب آپ دیکھیں، محبوب ہیں یہ دو کلمے اللہ کو، اس کا کیا مطلب ہوا؟ کلمے محبوب ہیں، مطلب یہ ہے کہ اس کا پڑھنے والا، یہ کلمے محبوب ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا پڑھنے والا رب کو محبوب ہے۔ جو جتنی کثرت سے پڑھے گا رب کی بارگاہ میں محبوبیت کا قرب حاصل کرے گا، یعنی اس کا پڑھنے والا رب کو محبوب ہے۔ وہ کیا کلمے ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ۔ تو قربت الہی کا کتنا آسان نسخہ دے دیا کہ جو کہنے میں بھی آسان ہیں، میزان عمل میں بھاری ہیں، اور جن کے پڑھنے سے رب کا قرب ملتا ہے، رب کی رضا ملتی ہے۔ تو کتنا کرم ہے آقا کا ہم پر، ہے نا؟ تو اسے آپ لوگوں سے بھی کہوں گا کہ آپ لوگ پڑھا کیجئے، یہ بہت بڑی نعمت ہے ان کلمے کو، جو آسان ہے، اور آسان ہے، جو عربی نہیں جانتے، جو کچھ نہیں جانتے، وہ بھی بڑی آسانی سے اسے یاد کر کے پڑھ سکتے ہیں، اتنا آسان ہے۔ اب آئیے، ثقیلتان فی المیزان، میزان عمل میں بھاری ہے۔ جس میزان عمل پر یہ بھاری ہوگا وہ میزان کیا ہے نا؟ ذرا اس کی بھی وسعت دیکھ لیجیے۔ میزان، تولنے والا میزان ہوتا نا، تو ہم نے جتنے میزان دیکھے ہیں نا، اب اس میزان کو دیکھیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں ایک بار یہ خواہش کی کہ مولا تو وہ جو میزان حشر میں لگائے گا
وہ کیسا ہوگا تیرا میزان؟ اب نبی نے خواہش کا اظہار کیا، اللہ نے اپنے نبی کی خواہش کو قبول کیا، اس میزان کو ظاہر کیا۔ جب میزان ظاہر ہوا تو حضرت داؤد نے دیکھا تو کیا دیکھا؟ اس کا ایک سرا مشرق سے لگا ہوا ہے اور ایک سرا جو ہے مغرب سے لگا ہوا ہے۔ اتنا بڑا میزان، ایک سرا اس کا مشرق سے جڑا ہوا، ایک سرا مغرب سے لگا ہوا۔ حضرت داؤد نے جب اتنے بڑے میزان کو دیکھا تو غش کھا کر گر پڑے، بے ہوشی طاری ہو گئی۔ جب ہوش میں آئے تو رب سے پوچھا، مولا یہ میزان تو اسے بھرے گا کون؟ جب یہ میزان اتنا بڑا ہے مولا تو اسے بھرے گا کون؟ تو اللہ نے اپنے نبی حضرت داؤد سے فرمایا، اے میرے نبی، جس سے میں راضی ہو جاؤں گا نا، ایک کھجور کے دانے کے برابر بھی اگر اس کا عمل ہوگا تو اسی سے بھر دوں گا۔ واہ واہ واہ۔ اب آپ تصور کیجیے، جس سے میں راضی ہوں گا تو ایک کھجور کے دانے سے بھی اس میزان کو بھر دوں گا۔ اب آپ تصور کیجئے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کتنی بڑی نعمت ہمیں مل گئی۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ اس کا پڑھنے والا رب کو محبوب ہے۔ محبوب تو جب ہی ہوگا نا جب رب راضی ہوگا۔ اور ایک کھجور کے دانے کے برابر بھی اگر ہمارے کچھ عمل ہیں تو اللہ اس سے راضی ہوگا تو یہ اس میزان کو بھر دے گا۔ کتنی اہم چیز ہے یہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اب اس موقع پر حضرات، امام بخاری کا یہ بڑا عظیم کارنامہ ہے، امام الدنیا امام بخاری، جو آپ نے بخاری شریف کو جمع کیا، تمام حدیثوں کو، جامع محمد بن اسماعیل اس کتاب کا نام ہے، عرف عام میں ہم لوگ بخاری شریف کہتے ہیں۔ تو اس میں جو کتابیں جمع کی، اب یہ خیال بات ہوئی کہ حضرت امام الدنیا امام بخاری کو ایسا کرنے کا خیال کیسے آیا؟ کیونکہ عمل تو بعد میں ہوتا ہے نا، پہلے خیال آتا ہے۔ کوئی چیز عمل میں تب آتی ہے جب اس کی سوچ پہلے آتی ہے نا کہ مجھے ایسا کرنا ہے، تب وہ عمل کرے گا۔ تو اب یہی سوال امام الدنیا امام بخاری کی بارگاہ میں کہ حضور آپ نے اتنی محنت کی یا حدیث جمع کی، تو ایسا کرنے کا خیال آپ کو کیسے آیا؟ تو امام الدنیا امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن خواب دیکھا، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کا شرف ہمیں حاصل ہوا۔ ہم نے زیارت کی اور خود کو اس حال میں دیکھا کہ آقا تشریف فرمائیں اور میں آقا کو پنکھے جھل رہا ہوں۔ کیا جھل رہا ہوں؟ پنکھے جھل رہا ہوں۔ جب بیدار ہوئے تو آپ نے خواب کی تعبیر بتانے والوں سے اپنا خواب بیان کیا اور تعبیر جاننی چاہیے کہ میں نے آقا کو آج کی زیارت کی اور خود کو اس حال میں دیکھا کہ میں آقا کو پنکھے جھل رہا ہوں، تو اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو تعبیر بتانے والوں میں اس زمانے میں جو صالح لوگ تھے انہوں نے بتایا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ تم آقا سے جھوٹ کو الگ کرو گے۔ جو لوگ جھوٹ باندھیں گے آقا کی طرف، جھوٹ باندھنے کا مطلب یہ کہ جو آقا نے نہیں کہا وہ آقا کی طرف سے پیش کریں گے، جو لوگ جھوٹ باندھیں گے تم اس کو الگ کرو گے۔ پھر میرے دل میں خیال آیا تو میں نے یہ جمع کیا، اور یہ جناب یہ خیال صرف خیال ہی تک نہیں رہا، ان کی یہ جستجو، ان کا یہ جذبہ، ان کا یہ ذوق، ان کا یہ لگن صرف لگن ہی تک نہیں رہا، وہ عشق بن گیا۔ کیا بن گیا؟ وہ عشق بن گیا، اور عشق نے جنون پیدا کر دیا، اور جنون ایسا پیدا ہوا کہ امام بخاری فرماتے ہیں کہ 10 سال کی عمر میں امام الدنیا امام بخاری کو 70,000 حدیثیں یاد تھیں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ 70,000 حدیثیں، آپ تصور کیجئے، اور عمر کیا ہے؟ کہنا بڑا آسان رہا، آپ کا سننا بھی بڑا آسان ہوا،
لیکن ذرا تصور تو کیجئے یہ 10 سال کی عمر ہوتی کیا ہے. 10 سال کی عمر سے ہم بھی گزرے ہیں, آپ بھی گزرے ہیں, بچے گزر رہے ہیں. ذرا اپنا ماضی یاد کیجئے. 10 سال میں ذہن میں کیا یکسوئی رہتی ہے؟ کیا ذہن کسی ایک حالت پہ رہتا ہے؟ کبھی ادھر ہے, کبھی ادھر ہے. کسی چیز کو محفوظ کر لینا اور اسے یاد رکھنا, یہ 10 سال کی عمر میں بچوں کی فطرت نہیں ہوتی ہے. لیکن یہ کمال امام الدنیا امام بخاری سے ہوا تو اس بنیاد پر ہوا. کہتے امام بخاری کو عشق تھا. یہ ان کا ذاتی کمال نہیں تھا بلکہ ان کے عشق کا کمال تھا جو انہیں یہاں تک لے گیا کہ 10 سال کی عمر میں سرکار سے جو عشق تھا اس عشق نے ان کے ذہن و قلب پر 10,000 حدیثوں کو 70,000 حدیثوں کو محفوظ کرا دیا. اور یہی عشق کا کمال تھا میرے پیارے, یہی عشق کا کمال تھا کہ جب امام الدنیا حضرت امام بخاری جب دنیا سے رخصت ہوئے, آپ کا وصال ہوا اور آپ کی تدفین ہوئی, جب آپ کی تربت پر مٹی ڈالی گئی تو زمانے کے لوگوں نے لکھا ہے, مورخین نے اس کو تحریر کیا ہے کہ آپ کی تربت پاک کی مٹی سے مشک کی خوشبو آتی تھی اور لوگ اسے تبرکن اپنے گھر لے جاتے تھے. سبحان اللہ. تبرکن اپنے گھر لے کر جاتے تھے, مشک کی خوشبو آتی تھی. قبر کسے کہتے ہیں؟ قبر جو اوپر مٹی ہوتی ہے اسے قبر نہیں کہتے. قبر وہ جو گڈھا کھودا جاتا ہے اسے قبر کہتے ہیں. اس میں حضرت امام بخاری کو رکھا گیا, پھر اس پر تختے بھی لگائے گئے ہوں گے, پٹرے بھی لگائے گئے ہوں گے, پھر اس کے اوپر منو مٹی ڈالی ہو گئی. تو یہ خوشبو آئی کہاں سے؟ یہ خوشبو آئی کہاں سے؟ گڈھا ہے, اوپر تختے لگا کر پاٹ دیے گئے ہیں, پھر اس کے اوپر منو مٹی ہے, پھر یہ اوپر کی مٹی میں خوشبو کہاں سے آئی؟ میرے پیارے, یہ خوشبو اس عشق کی خوشبو تھی جو امام الدنیا امام بخاری کے سینوں میں جل رہی تھی, اور اس خوشبو کو کوئی چیز روک نہیں سکتی. جسد امام بخاری زمین کی گہرائیوں میں تھا, لیکن نبی سے جو ان کا عشق تھا وہ عشق کی خوشبو اوپر اٹھ رہی تھی, اوپر اٹھتی جا رہی تھی اور تربت پہ پڑی ہوئی مٹیوں کو مشکبار بنا رہی تھی. یہ عشق تھا امام الدنیا امام بخاری کا میرے پیارے. اور امام الدنیا امام بخاری کی بات کی جائے تو غضب کا حافظہ تھا. آپ کی پوری زندگی جب پڑھیے تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کے اقوال کو ہر جہت سے محفوظ رکھنے کے لیے, جرح تعدیل کی کسوٹی پر, سند و اسناد کی بنیاد پر محفوظ کرنے کے لیے امام بخاری کا انتخاب فرمایا. امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں نے اس میں کتنی حدیثیں ہیں؟ 7,275 حدیثیں ہیں. کتنی حدیثیں ہیں؟ 7,275 حدیثیں. امام بخاری فرماتے ہیں کہ یہ 7,275 حدیثیں میں نے 6 لاکھ حدیثوں سے انتخاب کیا ہے. کتنی حدیثوں سے؟ 6 لاکھ حدیثوں سے یہ 7,275 حدیثوں کا میں نے انتخاب کیا ہے. دوسرے مقام پر فرماتے ہیں کہ مجھے 1 لاکھ حدیثیں یاد ہیں, سند و متن کے اعتبار سے مکمل یاد ہیں مجھے, اور میرے نزدیک جرح و تعدیل کی کسوٹی پہ بالکل کھری ہیں. ایسی 1 لاکھ حدیثیں مجھے یاد ہیں, اور 2 لاکھ حدیثیں ایسی ہیں جو اس سے کچھ کم درجے کی ہیں. اس میں سے امام بخاری نے 7,275 حدیثوں کا انتخاب کیا ہے. سمجھیے آپ. اور فرماتے ہیں کہ اس کتاب کی جامع محمد بن اسماعیل کی, جسے ہم بخاری شریف کہتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ اس کی تکمیل میں نے 16 سالوں میں کی ہے. کتنے سالوں میں کی ہے؟ 16 سالوں میں اس کی تکمیل آپ نے فرمائی ہے. حافظہ اس انداز کا تھا کہ آپ کے حافظے کی شہرت اس زمانے میں اطراف و اکناف میں سارے مشائخین کے پاس پہنچا. صاحب ابھی نوعمر ہے, نوجوان ہے, حافظہ بڑا غضب کا ہے ان کا, جو ایک بار پڑھ لیتے ہیں اسے یاد ہو جاتا ہے, دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی, اور یاد بھی ایسا ہوتا ہے کہ پھر بھولنے کی نہیں, محفوظ ہو جاتا ہے.
جب یہ شہرت آپ کی عام ہوئی تو بصرہ کے مشائخین نے کہا اچھا ایسا بھی کوئی ہے؟ کہا ہاں ایسا ہے، حافظے کی بڑی شہرت ہے۔ کہا چلو اس کا امتحان لیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ امتحان لیتے ہیں۔ تو بصرہ کے جو مشائخین تھے، جو حدیثوں کا درس دیتے تھے، بیان کرتے تھے، لوگ ان سے حدیثیں لیتے تھے، ان مشائخین نے مشورہ کیا کہ ایسے 10 افراد تیار کیے جائیں اور وہ 10 حدیثیں ایسی تیار کی جائیں کہ متن کسی اور حدیث کا ہو، اس کی سند کسی اور حدیث کی ہو، اس طرح سے کر کے 10 حدیثیں 10 لوگ تیار کریں اور پھر امام بخاری کو بلایا جائے، انہیں حدیثیں سنائی جائیں، ان سے پوچھا جائے کہ آپ اس حدیث کو جانتے ہیں؟ مشورہ ہو گیا، امام بخاری کو محفل میں بلایا گیا، محفل لگ گئی، سارے مشائخین بیٹھے اور عوام بھی بیٹھی ہے، چونکہ بڑا شہرہ تھا امام بخاری کا اس وقت۔ تو ایک حدیث، ایک شیخ کھڑے ہوئے، انہوں نے اپنے حصے کی 10 حدیثیں سنائیں، جس میں متن کچھ اور کسی حدیث کا تھا، سند کسی اور، راویان کسی اور حدیث کے تھے۔ 10 حدیثیں سنانے کے بعد امام بخاری سے پوچھا کہ کیا یہ حدیثیں آپ جانتے ہیں؟ تو امام بخاری نے فرمایا نہیں میں نہیں جانتا۔ پھر دوسرے شخص کھڑے ہوئے، انہوں نے اسی طرح کی بنائی ہوئی حدیثیں 10 اپنی سنائیں، پوچھا آپ ان میں سے کسی کو جانتے ہیں؟ کہا نہیں میں ان میں سے کسی کو نہیں جانتا۔ پھر تیسرے کھڑے، اس طرح سے 10 افراد، 10 مشائخین کھڑے ہوئے، انہوں نے 10 حدیثیں اپنی سنا دی۔ پھر اس کے بعد لوگوں نے پوچھا تو آپ ان 100 حدیثوں میں سے کسی حدیث کو نہیں جانتے؟ کہا ہاں، جو آپ نے جس ترتیب سے، جس سند سے، جس متن کے ساتھ حدیثوں کو بیان کیا میں اس سے تو نہیں جانتا، لیکن میں ان پہلے شخص کی طرف متوجہ ہوئے کہ آپ نے جو پہلی حدیث بیان کی تھی اس کی سند یہ ہے، اس کا متن یہ ہے، دوسری حدیث جو بیان کی تھی اس کی سند یہ ہے، اس کا متن یہ ہے، بالترتیب آپ نے 100 حدیثیں صحیح کر کے مشائخین بصرہ کے سامنے پیش کر دی۔ یہ امام بخاری کا حافظہ تھا۔ ان کے ایک بچپن کے دوست ہیں حاشد ابن اسماعیل، وہ فرماتے ہیں کہ میں اور امام بخاری، محمد بن اسماعیل صاحب جو امام بخاری امام الدنیا ہیں، ہم لوگ ساتھ میں مشائخین بصرہ کے پاس حدیثوں کی سماعت کے لیے جاتے تھے۔ تو ہم لوگ نوٹ بک لے کر جاتے تھے، کاپی کتاب لے کر جاتے تھے، اور جو وہ فرماتے تھے حدیثیں نوٹ کر لیتے تھے، محفوظ کر لیتے تھے۔ لیکن امام بخاری کچھ لے کر نہیں جاتے تھے، جاتے تھے، سنتے تھے، چلے آتے تھے۔ 15 دن ہو گئے تو ہم نے پوچھا کہ 15 دن میں ہم لوگ حدیثیں نوٹ کر کے آ رہے ہیں، آپ نہ کاپی لے کر جاتے ہیں، نہ قلم لے کر جاتے ہیں، صرف سن کر چلے آتے ہیں، تو آپ اپنا وقت ضائع کیوں کر رہے ہیں؟ نوٹ تو کچھ کرتے نہیں، صرف جاتے ہیں، سن کے چلے آتے ہیں، آپ وقت ضائع کر رہے ہیں، یہ بچپن کی بات ہے۔ تو امام بخاری فرماتے ہیں اچھا آپ کو ایسا لگتا ہے تو چلیے آپ اپنی نوٹ بک کھولیے۔ نوٹ بک کھولیے تو حاشد ابن اسماعیل نے اپنی نوٹ بک کھولی۔ اب امام بخاری نے جو پہلی نشست کی پہلی سماعت کی حدیث تھی، وہاں سے لے کر کے ان 15 دنوں میں 16,000 حدیثیں، 16,000 حدیثیں جو حاشد ابن اسماعیل نے سماعت کی اور نوٹ بک میں نوٹ کی تھی، امام بخاری بالترتیب پوری حدیثیں سنانے لگے۔ حاشد ابن اسماعیل فرماتے ہیں کہ ایسا لگتا تھا جیسے یہ حدیثیں ہم نے کسی دوسرے مشائخ سے نہیں بلکہ خود امام بخاری سے سنی ہے۔ یہ حافظہ تھا، خدا داد حافظہ تھا۔ اور پھر اللہ نے کس قدر فضل فرمایا، حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ آپ جب کوئی حدیث آپ کو ملتی تھی تو پہلے خود حدیث دینے والے کو دیکھتے تھے، راوی کو دیکھتے تھے کہ یہ کیسا صادق ہے، امین ہے، صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ پھر حدیث کو جرح و تعدیل کی کسوٹی پر پرکھتے تھے، جب وہاں بھی اطمینان ہو جاتا تھا پھر بھی لکھتے نہیں تھے، پھر آتے تھے غسل فرماتے تھے، غسل کر کے پھر 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے تھے۔ اور یہ سب کام کہاں کرتے تھے؟ روضہ نبوی اور منبر نبوی کے درمیان بیٹھ کر ابواب بندی کرتے تھے، تحریر کرتے تھے، پھر استخارہ بھی کرتے تھے۔ جب رب کی جانب سے قلب کا میلان ہو جاتا تھا کہ نہیں یہ صحیح ہے، اس کے بعد تحریر فرماتے تھے۔ یہ احتیاط تھا آپ کا، امام بخاری کا کس قدر احتیاط تھا، اور اس کی مقبولیت میرے پیارے، اللہ اکبر، کیا مقبولیت ہے۔
حضرت محمد بن یوسف فربری فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے آقا کو خواب میں دیکھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھا تو آقا نے مجھ سے پوچھا تم فقہ پڑھتے ہو میری کتاب نہیں پڑھتے؟ تو حضرت محمد یوسف فرماتے ہیں آقا آپ کی کون سی کتاب ہے؟ کہ تمہیں معلوم نہیں میری کتاب جامع محمد بن اسماعیل ہے، یعنی میری کتاب یہ بخاری شریف جامع محمد بن اسماعیل ہے، یہ حضرت محمد بن یوسف فربری فرماتے ہیں۔ اور بڑی مقبول رہی ہے، آج بھی علماء میں درسگاہوں میں یہ بڑی مقبول رہی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی برکتیں عطا فرمائے۔ یہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اسی بخاری شریف میں دوسری حدیث اس کی وضاحت پر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ حدیث مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو اسے ایک دن میں من قال سبحان اللہ و بحمدہ فی یوم مئۃ مرۃ حطت خطایاہ وان کانت زبد البحر، کہ جو ایک دن میں 100 بار اس حدیث کو پڑھے گا تو اگر اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کی طرح بھی ہوں گے تو اللہ پاک اسے ختم کر دے گا۔ تو بڑی برکتیں ہیں اس حدیث کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات بھی اس حدیث کو پڑھ لیجئے اس نیت سے کہ ہمارے بھی گناہ آج اللہ پاک اس محفل میں معاف فرما دے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اقوال کے صدقے اور آقا نے جو بتایا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کی برکتوں کے صدقے اللہ ہمارے بھی گناہ معاف کر دے۔ اس لیے صدق دل سے اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر صدق دل سے خشیت الہی کے ساتھ آپ سب بھی پڑھ لیجئے، میں پڑھاتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرمائے، ہمارے گناہوں کو بخش دے۔